الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، جس طریقے سے ظاہری سنتیں ہیں اسی طریقے سے کچھ باطنی سنتیں بھی ہیں. ظاہری سنت وہ ہمیں نظر آتی ہے، جیسے سر پہ ٹوپی لگانا، عمامہ باندھنا، پگڑی باندھنا، آنکھوں میں سرما لگانا، مونچھ کو قطر دینا، مسواک کرنا، داڑھی کو بڑی کرنا. یہ سنتیں ہیں. جب ایک ایمان والا ان سنتوں کو اپنے چہرے پر سنوارتا ہے تو اس کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے، کیونکہ پھر اس میں سنت کا نور آ جاتا ہے. اب اس چہرے پر اللہ کی نظر بھی پڑتی ہے، اللہ کے بندوں کی نظر بھی پڑتی ہے. ہم ان سنتوں کو جانتے بھی ہیں اور عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. کچھ سنتیں ایسی ہیں جن کا تعلق ظاہر سے نہیں ہوتا، جن پر بندوں کی نظر نہیں پڑتی، جن کو اللہ دیکھتا ہے، اللہ جانتا ہے، لیکن وہ بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ہمارا حال یہ ہے کہ جب عمل کرنے میں ہم آتے ہیں تو ظاہری سنتوں کو ہی اختیار کرتے ہیں. بہت اچھی بات ہے، یہ بھی ایک پسندیدہ عمل ہے، یہ جذبہ بھی بہت ہی قابل مبارکباد ہے. لیکن جو اندر کی سنتیں ہیں، باطنی سنتیں ہیں، ادھر ہماری نظر بھی نہیں جاتی. جس وقت ہم ٹوپی لگا رہے ہوتے ہیں، اس سے بڑھ کر عمامہ باندھ رہے ہوتے ہیں، اپنے چہرے پر داڑھی سجا رہے ہوتے ہیں، آنکھوں میں سرما لگا رہے ہوتے ہیں، اس وقت بھی باطنی سنت کی طرف ہماری نگاہ نہیں جاتی. ایک سنت میں آج بتاتا ہوں، باطنی سنت. ایک سنت کے بارے میں آج میں بتاؤں گا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بہت مشہور صحابی ہیں. حدیث کی کتابوں میں تقریباً 2274 یا 76 روایتیں ان کی ہیں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اس وقت حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی عمر صرف 10 سال کی تھی. ان کی والدہ حضرت ام سلیم بڑی صحابیہ ہیں. حضرت انس کو لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی. ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، گویا حضرت انس رضی اللہ یتیم تھے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول بہت ہی ذہین بچہ ہے، اس کو آپ اپنی خدمت کے لیے قبول فرما لیجئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی خدمت میں رکھ لیا. 10 سال کی عمر تھی.
10 سال وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے. 10 سال تک انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی اور اپنے نام کے آگے خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگاتے تھے. اس کو پسند نہیں کرتے تھے کہ لوگ ہم کو کہیں کہ اللہ کے رسول خادم ہیں. بچپنا تھا، بچے تھے، محبت میں کبھی اللہ کے رسول ان سے کہتے یا بنی، اے میرے بیٹے. کبھی مذاق فرماتے، جیسے بڑے بچوں سے مذاق کرتے، کبھی مذاق میں فرماتے یا ذل اذنین، اے دو کانوں والے. ظاہر سی بات ہے سب کے دو کان ہیں، لیکن اللہ کے رسول محبت میں اور بچے کو چھیڑتے ہوئے مذاق کرتے ہوئے فرماتے یا ذل اذنین، اے دو کانوں والے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو دعا دی، اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما اعطیتہ. اے اللہ انس کے مال میں، اولاد میں اور جو نعمت آپ انہیں عطا کرے اس میں برکت عطا فرما. اس دعا کا یہ اثر ہوا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے بہت اولاد دی، یعنی میری اولاد کی اولاد ملا کر 100 کے قریب ہو گئی. مال میں برکت ایسی ہوئی کہ سارے صحابہ کے جو باغات تھے سال میں ایک مرتبہ کھجور کا پھل آتا تھا. حضرت انس رضی اللہ عنہ کے باغ میں سال میں 2 مرتبہ کھجوروں کی کھیتی ہوتی تھی. 2 مرتبہ سال میں پھل تیار ہوتا تھا ان کا. اور انہی کے باغ میں گھاس تھی جس سے مشک کی خوشبو آیا کرتی تھی. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں 10 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں رہا. 10 سال میں کبھی بھی اللہ کے رسول ہمیں نہیں ڈانٹا. سب سے بڑی بات بتانے کی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا یا تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا. 10 سال کی خدمت میں کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں ڈانٹا. بچے تھے کبھی کرتے تھے کبھی نہیں کرتے تھے، لیکن ڈانٹ نہیں پڑتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. تو کبھی کبھی حضرت انس رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے یا بنیہ کہتے تھے، اے میرے بیٹے. تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بنیہ ان قدرت ان تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل. ثم قال لي يا بني ذلك من سنتي ومن أحيا سنتي فقد أحياني ومن أحياني كان معي في الجنة. رواه الترمذی. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ انس میرے بیٹے، اگر تم سے ہو سکے، اگر تم اس بات کی طاقت رکھتے ہو، قدرت رکھتے ہو، استطاعت رکھتے ہو، اگر تم سے ہو سکے کہ تم صبح شام اس حالت میں کرو کہ تمہارے دل میں کسی ایمان والے کی طرف سے کینہ کپٹ نہ ہو، ہر ایمان والے کی طرف سے تمہارا دل پاک و صاف ہو، تمہاری صبح تمہاری شام اس حال میں گزرے کہ ہر ایک کی طرف سے تمہارا دل صاف ہو. فافعل، تو ایسا تم کرو. آگے آپ نے فرمایا ثم قال لي يا بني، پھر آپ نے فرمایا میرے بیٹے وذلك من سنتی، یہ میری سنت ہے، یہ میری سنت ہے. ومن احیا سنتی فقد احیانی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھے زندہ کیا. ومن احیانی کان معی فی الجنہ، جس نے مجھے زندہ کیا جنت میرے ساتھ ہوگا. اب یہ باطنی سنت ہے، یہ نظر نہیں آتی، یہ دکھائی نہیں پڑتا، مخلوق کی نظر اس پر نہیں پڑتی، اللہ ہی اس کو جانتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دل سے
ہر ایک کے کینہ اور کپٹ کو نکال دو، ہر ایک کی طرف سے اپنے دل کو پاک صاف رکھو۔ وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي، میری سنت ہے۔ جس وقت ہم سفید کرتا پائجامہ سفید ٹوپی پہننے جا رہے ہوتے ہیں، جس وقت ہم پگڑی باندھنے جا رہے ہوتے ہیں، جس وقت ہم داڑھی سجا رہے ہوتے ہیں، آنکھوں میں سرما لگا رہے ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں پر عمل کرتے ہوئے بھی یہ چیز جو ہے نا، یہ چیز یہ ہم اپنے اندر نہیں پیدا کر پاتے۔ یہ اس سنت پہ ہم اس وقت جان بوجھ کر بھی عمل نہیں کرنا چاہتے اور نہیں عمل کر پاتے۔ اس کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی میری سنت ہے، اور بہت بڑی سنت ہے یہ۔ اپنے محبوب سے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اور پیار کے انداز میں فرما رہے ہیں، اے میرے بیٹے، کتنی محبت ہے اس لفظ میں۔ کسی کو آدمی مخاطب کرے کسی بچے کو، میرے بیٹے سنو، کتنا خوبصورت جملہ ہے مخاطب کرنے کا۔ اور نصیحت آپ فرما رہے ہیں کہ اپنا دل ہر ایک کی طرف سے صاف رکھو، یہ میری سنت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص آئے گا۔ کیا ایمان تھا صحابہ کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فرماتے تو ان کے بارے میں دنیا ہی میں فرماتے تھے ابھی جنتی آئے گا۔ کسی کو جنت کا پروانہ دیتے تھے، کسی کو سناتے تھے یہ جنت میں جائیں گے، یہ جنت میں جائیں گے۔ کسی صحابی کے بارے میں فرماتے تھے کہ جنت خود ان کو اللہ سے مانگتی ہے کہ اللہ سلمان کو ہمیں دے دے، بلال کو ہمیں دے دے، یاسین کو ہمیں دے دے، عمار کو ہمیں دے دے۔ جنت خود مانگ رہی اللہ سے۔ کیا ایمان تھا صحابہ کرام کا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم لوگ بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا ابھی تمہارے پاس ایک شخص آئے گا، وہ جنتی ہے۔ اب سب متوجہ ہو گئے کون ہے خوش نصیب، اللہ کے رسول کو جنتی کہہ رہے ہیں، تو اس کی جنت جانے میں کیا شک ہو سکتا ہے، کون ایسا خوش نصیب ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک صحابی داخل ہوئے، ان کی داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا، اپنا جوتا انہوں نے بائیں ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے، وہ بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑے ہوئے تھے، یہ نقشہ کھینچ رہا ہوں گا، یعنی باوضو مسجد میں گویا داخل ہوئے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس جہاں بھی رہی ہو وہاں داخل ہوئے، باوضو تھے اور بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑے ہوئے تھے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جوتے کو بائیں ہاتھ سے پکڑا جائے، دائیں ہاتھ سے نہ پکڑا جائے، اس کو پہنا جائے تو پہلے دایاں پیر ڈالا جائے پھر بایاں پیر ڈالا جائے، اتارا جائے تو پہلے بایاں پیر سے اتارا جائے پھر دائیں پیر سے اتارا جائے، اٹھایا جائے تو بائیں ہاتھ سے اٹھایا جائے اس کو۔ دوسرے دن پھر ایسا ہی ہوا، اللہ کے رسول کی مجلس لگی ہوئی، آپ نے ایک جنتی شخص ابھی آئے گا، پھر وہی صاحب اسی شکل میں پھر آئے، باوضو ہاتھ میں جوتا پکڑے ہوئے۔ تیسرے دن پھر مجلس لگی ہوئی تھی، پھر آپ نے فرمایا ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص آئے گا، ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص آئے گا۔ تیسرے دن پھر وہی صاحب آئے اور وضو کا پانی ٹپک رہا، ہاتھ میں جوتا پکڑے ہوئے۔ اب صحابہ کرام نے دیکھا 3 دن تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں جنت کی خوشخبری سنائی ہے کہ یہ جنتی ہے، تو عمل کو اکثر کرتے ہیں، یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے، آخر عمل ایسا کون سا ان کا ہے کہ 3 دن سے اللہ کے رسول ان کے بارے میں جنتی ہونے کی خبر دے رہے ہیں۔ تو صحابہ عمل کے حریص تھے تاکہ ہمیں بھی معلوم ہو جائے تو ہم بھی وہ عمل شروع کر دیں۔ صحابہ کے اندر شوق تھا عمل کرنے کا۔ اب حضرت عمرو ابن العاص، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص، صحابی بن صحابی، خود بھی صحابی والد بھی صحابی، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص، کثیر روایہ ہیں، بہت روایتیں ان کے حدیث کتابوں میں، خود ان کا یہ عالم ہے، یعنی ان کی تعریف میں احادیث میں جو لکھا ہوا ہے، عابد و زاہد، شب بیدار، بکثرت روزہ رکھنے والے، بہت زیادہ تلاوت کرنے والے،
علم کے جویا رات میں دروازہ بند کر لیتے تھے، چراغ بجھا دیتے تھے، اللہ کے سامنے بلک بلک کر کے روتے تھے، استغفار کرتے تھے، یہاں تک کہ آنکھیں ورم کر جاتی تھی۔ انہی کا واقعہ بخاری میں ہے۔ خود یہ کہتے کہ میرے والد نے میرا نکاح کر دیا ایک شریف گھرانے کی لڑکی سے۔ یہ عبادت کرنے والے بندے عابد و زاہد، ان کے والد نے اپنی بہو سے پوچھا، حال چال لیا۔ سسر کی یہ بھی ذمہ داری ہے کبھی کبھی بہو سے وہ حال چال بھی لیتا ہے۔ دوسرے کی بیٹی بیاہ کے لایا ہے اپنے گھر میں، سسر باپ کے درجے میں ہوتا ہے، سسر سے نکاح نہیں ہو سکتا، سسر سے پردہ اسی لیے نہیں ہے، سسر محرم ہوتا ہے۔ سسر کو چاہیے کہ بہو سے کبھی کبھی حال چال لیتا رہے، ساس کا رویہ تمہارے ساتھ کیسا ہے، ہم کسی کو زبان دے کر کے اپنے گھر میں لائے ہیں، میرے بیٹے کا رویہ تمہارے ساتھ کیسا ہے۔ سسر کی ذمہ داری ہے کہ وہ بہو سے پوچھے، حال چال لیتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ کے والد بہو سے حال چال لینے لگے کہ کیا حال ہے میرے بیٹے کا۔ انہوں نے کہا آپ کے بیٹے بہت اچھے ہیں، بہت عبادت گزار، روزہ رکھنے والے، شب بیدار، راتوں کو جاگنے والے، لیکن ہم سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہت عبادت گزار ہے لیکن ہمارا جو حق ہے وہ ہم کو نہیں مل رہا، ہم سے ان کو کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ شکایت دے کر پہنچتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ حضرت عبداللہ کی شکایت دے کر والد پہنچتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس چیز کی شکایت دے کر کے؟ کہ عبادت بہت زیادہ کرتے ہیں، روزے بہت زیادہ رکھتے ہیں، یعنی ان کے نیک اعمال کی شکایت لے کر گئے ان کے پاس کہ اعمال میں اتنے زیادہ جڑ گئے ہیں کہ یہ بیوی کا حق ادا ہی نہیں کر پا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی بہت سے صوفی لوگ ایسے ہیں جو دین صرف روزہ نمازی کو سمجھتے ہیں۔ دین کا جب دین کی بات آتی ہے سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے نماز پڑھ لیا، تلاوت کر لیا، ذکر کر لیا، پگڑی باندھ لیا، جبہ پہن لیا، ہو گئے دیندار، ہو گئے ہم۔ دوسروں شعبوں تک ان کی نظر ہی نہیں جاتی کہ دین کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ بیوی کو محبت سے منہ میں لقمہ کھلانا یہ بھی دین ہے، بیوی سے مذاق کرنا یہ بھی نبی کی سنت ہے، بیوی کے ساتھ دوڑ لگانا، مقابلہ کرنا یہ بھی نبی کی سنت ہے۔ یہ صوفی لوگوں کو یہ سب چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، اس کو سمجھتے اسی دنیا داری کی چیزیں ہوں۔ تو شکایت جب پہنچی تو بلوایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عمرو کو، پوچھا آپ نے کہ روزہ کتنا رکھتے ہو تم؟ انہوں نے اللہ کے روزانہ روزہ رکھتے ہیں۔ تلاوت کا کیا معمول ہے؟ اللہ کے رسول روزانہ رات میں ختم کر لیتے ہیں، اپنی عبادت بتا رہے اللہ کے رسول نے، روزانہ رات میں ایک تلاوت ایک قرآن مکمل کر لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا مہینے میں 3 روزہ رکھا کرو، صرف 3 روزہ مہینے میں رکھو اور پورے مہینے میں ایک قرآن مجید ختم کیا کرو۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول اس سے زیادہ طاقت ہے ہمارے پاس۔ آپ نے فرمایا کہ ہفتے میں 3 روزہ رکھا کرو، کہنے کہ اس سے زیادہ طاقت ہے ہمارے پاس۔ آپ نے فرمایا 2 دن ناگا کرو، 1 دن روزہ رکھو، فرمایا اس سے زیادہ طاقت ہے ہمارے پاس۔ تو آپ نے فرمایا پھر سب سے بہترین روزہ رکھنے کا طریقہ صوم داؤدی، حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔ 1 دن روزہ رکھتے تھے، 1 دن ناگا کرتے تھے، 1 دن روزہ رکھتے تھے، 1 دن ناگا کرتے تھے۔ یہی اسی پہ عمل کرو، 1 دن روزہ رکھو، 1 دن ناگا کرو اور 7ویں دن قرآن مجید مکمل کرو۔ پھر وہ پوری زندگی ان کا ہی معمول تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ بتانا یہ اتنی تفصیل کے ساتھ کہ خود اتنے زیادہ عمل کرنے والے تھے یہ، لیکن جب انہوں نے سنا کہ 3 دن سے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ یہ سب جنتی ہے، پہنچ گئے ان کے پاس یہ معلوم کرنے کے لیے کہ آپ عمل کون سے کرتے ہیں تاکہ وہ بھی اس عمل کو کریں۔ ان کے ہاں گئے، کہنے لگے 3 دن آپ ہم کو مہمان اپنے یہاں رکھ لیجیے آپ، ٹھیک ہے۔ اب یہ رات میں دیکھتے تھے کہ کیا عمل کرتے ہیں رات میں اٹھ کر کے۔ وہ رات میں سوتے تھے، عشاء کی نماز بعد سو جاتے تھے، جب کروٹ بدلتے تھے تو اللہ کا ذکر کرتے تھے، اللہ اکبر کہتے تھے، فجر کی نماز اٹھ جاتے تھے۔ 3 دن تک کوئی ان کو عمل نظر نہیں آیا۔
کوئی ایسا عمل نہیں نظر آیا جس سے یہ سمجھے کہ اللہ کے رسول نے ان کو یہ بشارت دی۔ 3 دن کے بعد جب رخصت ہونے لگے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے رات کو دیکھا کہ آپ کوئی عمل نہیں کرتے ہیں، آپ تو سوتے ہیں، ہم سمجھتے کوئی بہت بڑا عمل کرتے ہوں گے آپ رات میں، آپ تو آرام کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو کوئی ایسا عمل نہیں ہے، ہم تو کوئی بڑا عمل نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ گھر سے نکل ہی رہے تھے، پھر انہوں نے آواز سے کہا سنو، ایک عمل ہے ہمارے پاس، ایک عمل ہے کہ ہم اپنے دل کو ہر ایمان والوں کی طرح سے بالکل صاف رکھتے ہیں، کسی ایمان والے کا بغض، کینہ کپٹ اپنے دل کے اندر نہیں رکھتے۔ اللہ نے اگر کسی کو کوئی نعمت دی ہے تو اس پر حسد نہیں کرتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا یہی وہ عمل ہے جس کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک آپ کو جنت کی خوشخبری دی ہے، یہی عمل ہے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی ہیں کہ احد کے میدان میں انہیں یہ شرف اور یہ سعادت حاصل ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی تلوار ہاتھ میں لے کے فرمایا کون اس تلوار کا حق ادا کرتا ہے۔ سارے صحابہ اللہ کے رسول سب اس تلوار کو لینے آگے بڑھے، لیکن وہ تلوار ملی حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلوار ہاتھ میں لی اور خوب اکڑ اکڑ کے چلنے لگے، کیونکہ تلوار اللہ کے رسول میں ملی، معمولی کی تلوار ملی تھی، وہ بھی کس کی؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ چال میں اکڑ آ گئی، اکڑ اکڑ کر چل رہے ہیں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ چال اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے، لیکن جنگ کے میدان میں یہ چال اللہ کو پسند ہے۔ وہاں یہ نہیں کہ حکیم فقیر عبد القدیر، یہ نہیں چلے گا وہاں پر، باہر میں چلے گا حکیم فقیر عبد القدیر، وہاں تو اکڑ کر کے رہنا ایک دم، جنگ کا میدان ہے وہ۔ تو فرمایا یہ چال اللہ کو ناپسند ہے، لیکن جنگ کے میدان میں یہ چال اللہ کو پسند ہے۔ جہاں جو چیز اللہ پسند کر لے، جو ادا اللہ کو پسند آ جائے وہی ادا مبارک ہے۔ جہاں جس چیز کا حکم آ جائے ہم کو اس وقت وہی عمل کرنا ہے، اسی کا نام ہے دین۔ روزہ رکھنے کا حکم آ گیا ہم روزہ رکھیں گے، روزہ نہیں رکھنا ہے روزہ نہیں رکھیں گے۔ جہاں کہہ دیا گیا کرنے کے لیے وہاں کریں گے، جہاں منع کر دیا گیا وہاں رک جائیں گے۔ یہ ہوتی مومن کی شان۔ اب حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ تلوار لے کے جا رہے مل گئی ہندا جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ چبایا تھا، اس کو مارنے جا رہے تھے اس کی گردن، لیکن رک گئے، کہنے لگے نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار، یہ اللہ کے رسول کی تلوار، اس سے کسی عورت کا خون بہایا جائے یہ اس تلوار کے شان کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ نے بعد میں ان کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، حضرت ہندا بنی ہو۔ تو حضرت ابو دجانہ